ولو بروک کے چھوٹے سے پرانے قصبے میں گھنے جنگلوں اور گھومتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان بسی ہوئی ایک پرانی خستہ حال حویلی تھی۔ لیجنڈ یہ ہے کہ یہ حویلی ایک زمانے میں بدنام زمانہ مریم ونٹرز کی ملکیت تھی، جو اپنے تاریک طرز عمل اور بے چین رویے کے لیے مشہور تھی۔ مقامی لوگوں نے جادو ٹونے اور جادو میں اس کے ملوث ہونے کی کہانیاں سنائیں اور یہ دعوی کیا کہ اس نے خود شیطان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ میری ونٹرز کو گھیرنے والی بہت سی کہانیوں میں ایک سب سے زیادہ نمایاں تھی بلڈی مریم کی لیجنڈ۔ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی رات کے آخری پہر میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر 3 بار اس کا نام لینے کی جرات کرے تو وہ خون میں لت پت دکھائی دے گی اور اپنے بلانے والوں سے انتقام لینے کے لیے نکلے گی۔ مہم جوئی کے نوجوانوں کے ایک گروپ نے، جو متجسس اور قصبے کے لوگوں کی انتباہات سے بے خوف اس افسانے کو پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک چاندنی رات میں وہ اپنے گھر میں سے ایک کے مدھم روشنی والے کمرے میں جمع ہوئے، جس کے چاروں طرف چمکتی ہوئی موم بتیاں اور اعصابی توانائی تھی۔ کیا ہم واقعی یہ کرنے جا رہے ہیں؟ سارا نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز خوف اور جوش کی آمیزش سے کانپ رہی تھی۔ ہمیں کرنا ہے، مارک نے جواب دیا۔ اس کی آواز اس سے زیادہ پر اعتماد تھی۔ ہم خوف کو اپنے قابو میں نہیں رہنے دے سکتے۔ ہچکچاتے ہوئے، سر ہلاتے ہوئے، وہ دیوار پر ٹنگے قدیم شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کی سطح ان کے خوف زدہ چہروں کی عکاسی کر رہی تھی۔ بلڈی میری، بلڈی میری، بلڈی میری۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر نعرے لگائے۔ ان کی آوازیں بمشکل سرگوشی سے اوپر تھیں۔ ایک لمحے کے لیے تو کچھ نہیں ہوا۔ کمرہ تناؤ سے بھرا ہوا تھا، ہوا ان کے اعمال کے وزن سے بھاری تھی۔ پھر اچانک موم بتیاں جنگلی طور پر ٹمٹماتی ہوئی دیواروں پر رقص کے سائے ڈال رہی تھیں۔ درجہ حرارت گرنے کے ساتھ ہی کمرے میں سردی کی لہر دوڑ گئی اور اندھیرے سے ایک دھیمی گٹر کی آواز گونجی۔ نوجوان دہشت کے عالم میں منجمد ہو گئے، کیونکہ آئینہ پانی کی طرح پھٹنا شروع ہو گیا اور ان کے عکس کو اس وقت تک مسخ کر دیا جب تک کہ وہ بمشکل پہچان نہ سکے۔ آئینے کی گہرائیوں سے ایک ایسی شخصیت ابھری جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی اور خون سے ٹپک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دوسری دنیاوی شدت سے چمک رہی تھیں۔ جب اس نے اپنی نگاہیں ان پر جمائیں، ان کی ریڑھ کی ہڈیوں میں کانپ اٹھے۔ تم نے مجھے بلایا ہے، اس کی آواز گونجی، ہر لفظ بدنیتی سے ٹپک رہا تھا۔ اب تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ خون آلو چیخ کے ساتھ نوجوان مڑے اور بھاگ گئے۔ ان کے دل ان کے سینے میں دھڑک رہے تھے جب وہ حویلی کے اندھیرے حالوں میں سے گزر رہے تھے۔ ان کے پیچھے وہ خونی مریم کی گونجتی ہوئی ہنسی سن سکتے تھے، ایک ایسی آواز جو آنے والے سالوں تک ان کے خوابوں کو پریشان کرے گی۔ اس رات سے خونی مریم کا افسانہ اور اس کی گنتی برقرار رہی، ایک احتیاطی کہانی نسل